بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہادیہ ای میگزین کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں سب سے پہلے صفیہ یاسمین صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے اس مبارک محفل کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ عما یشرکون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے حالت پر غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. الحمدللہ. کلام ربانی کے بعد میں آج اس خوبصورت موقع پر ہادیہ ای میگزین کے رسم اجرا اور لانچنگ پروگرام کے اس بہترین موقع پر ایک شعر سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گی کہ یہ منظر رنگی خوشائے بزم آرائی. یہ منظر رنگی خوشائے بزم آرائی. بڑی مدت سے تھے جس کے نگاہ و دل تمنائی. آج اس خوبصورت موقع پر میں بہت ہی محترم امیر جماعت اسلامی ہند سعادت اللہ حسینی صاحب، شریعہ کونسل کے ممبر رضی الاسلام ندوی صاحب، محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ چیف ایڈیٹر،
اور محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ ایڈیٹر، محترمہ رحمت النساء صاحبہ کو سیکریٹری، اور یہاں موجود تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین، نیز ہادیہ کی پوری ٹیم کو کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں اس موقع پر رب کائنات کے حضور شکر بجا لاتی ہوں کہ اس کی مدد شامل حال رہی اور ہم ہادیہ کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر اس کارہائے نمایاں کو انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ آج ہادیہ کا پہلا شمارہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم سب کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ ہادیہ تو بن کے ابھرے گا مثال آفتاب، ہادیہ تو علم کا پرچم، قلم کا انقلاب۔ میں بہت ہی محترم امیر جماعت سعادت اللہ حسینی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور رسم اجرا اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائیں اور لنک کو اوپن کریں۔ میں انہیں دعوت دیتی ہوں۔ اب اس رسم اجرا کے بعد میں محترم امیر جماعت سے گزارش کروں گی کہ وہ کلیدی خطاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس رسم اجرا میں اسٹیج پر تشریف فرما محترمہ رحمت النساء صاحبہ، ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب، دیگر محترم خواتین اور آن لائن اس محفل سے کنیکٹڈ ہادیہ کی چیف ایڈیٹر صاحبہ، ایڈیٹوریل بورڈ کی دیگر ارکان اور محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اردو میگزین، ای میگزین ہادیہ کی لانچنگ کی پرمسرت اور خوبصورت تقریب میں ہم سب موجود ہیں۔ میں اس لانچنگ پر ہادیہ کی چیف ایڈیٹر اور اس سے منسلک تمام خواتین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میگزین کو خواتین کے اندر ایک نئی بیداری کا ذریعہ بنائے، اسلامی نشست ثانیہ میں خواتین کے انتہائی اہم رول اور انتہائی اہم کردار کے احیاء کا اسے ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم خدمات لے۔ محترم سامعین، اس میگزین کے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اہم مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے خواتین کے اندر بیداری لانا، ان کی دینی تعلیم، دینی تربیت کا اہتمام کرنا، اور خواتین سے جو رول متوقع ہے اس رول ادا کرنے کے لیے انہیں تیار کرنا، یہ اس کا ایک انتہائی اہم مقصد ہے۔ خواتین کے میگزینز یا نسوانی ادب وغیرہ کی جب بھی بات آتی ہے تو عام طور پر چند موضوعات تک چیزیں محدود ہو جاتی ہیں، پکوان کے طریقے، بچوں کی تربیت، گھرداری کے اور گرہستی کے طریقے۔ یقیناً یہ خواتین کا بڑا اہم میدان ہے کہ انہیں اپنی گھریلو ذمہ داریاں انجام دینی ہیں اور وہ گھر کے لیے ذمہ دار بنائی گئی ہیں، تو اس حیثیت سے، اس پہلو سے ان کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ان کا میدان صرف ان باتوں تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا کا وہ ایک حصہ ہیں، 50% حصہ ہیں۔ دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں، دنیا کو راستہ دکھانے میں بھی انہیں اپنا کردار، اپنا رول ادا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں یا ان کے جس علم سے دنیا فیضیاب ہوئی ہے، اس کا تعلق صرف خاندانی امور تک محدود نہیں ہے، سیاسی امور میں، سماجی امور میں، ملک کے اہم مسائل میں، ملت کے اہم مسائل میں بھی انہوں نے رہنمائی کی ہے۔ تو یہ سب مسائل بھی آپ کے مسائل ہیں، ان مسائل میں بھی خواتین کو غور کرنا ہے، تو اس میں برابر توازن رہنا چاہیے۔ میں نے ابھی جسٹ سرسری موضوعات دیکھے ہیں پہلے شمارے کے، دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ بڑے توازن کے ساتھ مختلف نوع قسم کے موضوعات کا اس میں احاطہ ہے۔ خواتین کی بنیادی ذمہ داریوں سے متعلق موضوعات بھی اس میں شامل ہیں،
اور اس کے علاوہ عام موضوعات جن کے حوالے سے خواتین کی بیداری بھی ضروری ہے، ان موضوعات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ دوسرا اہم جو مقصد اس کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی صلاحیتوں کو اس کے ذریعے ابھارنا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی صلاحیتیں ابھی بھی ان یوزڈ ہیں، جو پوٹینشیل ہے اس کی تناسب سے بہت ہی کم ان کا استعمال ہو پا رہا ہے، خاص طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں۔ تو غیر معمولی صلاحیتیں الحمدللہ ہماری بہنوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کا بہت ہی ووکل، بہت ہی نمایاں اظہار ابھی حالیہ مہم میں کیمپین کے دوران ہوا ہے۔ اس کیمپین میں جس طرح کی سرگرمیاں انجام پائی ہیں، جو بہت ہی انوویٹو اور نئے طریقوں سے کام انجام دیے گئے ہیں، اور جس طرح وائڈ اسکیل امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ اس کا محسوس کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں بڑی زبردست صلاحیتیں، بڑی زبردست کریٹیوٹی اور کانفیڈنس، اعتماد، یہ سب الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ تو ان سب کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، ان سب کو بڑے پیمانے پر اسلامی تحریک کے لیے، اسلامی کاز کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم ہادیہ اور انشاءاللہ شام میں انگریزی میگزین اورا کا بھی اجرا ہوگا۔ تو ان دونوں میگزین سے ہم کو توقع ہے کہ خواتین کی صلاحیتوں کا اظہار بھی ہوگا، استعمال بھی ہوگا اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگا، اور ایک بہت ہی مؤثر ٹیم باصلاحیت خواتین کی انشاءاللہ ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو میں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میگزین کے اس پروجیکٹ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جن خواتین نے اور جن لڑکیوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب۔ اب میں تمام سامعین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج اس موقع پر ہم نے خوبصورت محفل اپنے ساتھ آراستہ کی ہے۔ پورے ملک سے کچھ چنندہ مہمانان اور ادب شناسان خواتین کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں ان کو ایک ایک کر کے اپنے ویورز کے سامنے، ناظرین کے سامنے پیش کروں گی۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ایلا مشرا صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے ریشمی رومال تحریک پر پی ایچ ڈی کی ہے اور ان کی کتاب کو سعودی گورنمنٹ نے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ سابق پریزیڈنٹ حامد انصاری صاحب نے اسے لانچ کیا۔ گورنمنٹ کالج کی پرنسپل بھی ہیں اور ایلا چیریٹیبل ٹرسٹ بھی چلاتی ہیں، اس کی پریزیڈنٹ ہیں۔ میں انہیں آواز دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں ہادیہ میگزین ٹیم کی، جنہوں نے مجھے اپنے خیالات رکھنے کا موقع دیا۔ میں ہادیہ میگزین کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں رب تعالیٰ سے جو آج لوگ بھٹک رہے ہیں، یہ میگزین ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ ایجوکیشن، شکشا یعنی علم، ایک خدا داد نعمت ہے۔ علم کو اگر خدا کا نور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو بھٹکے ہوئے انسان کو راہ دکھاتی ہے۔ اسلام نے شروعات سے ہی انسانیت کو علم کا درس دیا اور شعور سکھایا۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کا پیکر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے پوری دنیا کو علم کے نور سے روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم و شان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اہل علم اور جاہل کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایجوکیشن، شکشا یعنی علم ہی تمام ترقی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یوں کہیں کہ دنیا کی قیادت کے لیے علم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے، اس کی چال ڈھال، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہر عادت میں دنوں دن چینجز نظر آ رہے ہیں، بدلاؤ نظر آ رہے ہیں۔ اس نے جب لکھنا پڑھنا سیکھا تو سب سے پہلے پیڑ کی چھال کو
اپنی سلیٹ بنایا اور پھر اس نے پتھر پر لکھنا شروع کیا، اور آگے چل کر جب اسے کاغذ ملا تو اس نے پہلے موٹے کاغذ پر لکھا، اور آج کاغذ سے موبائل اور آئی پیڈس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس ان کی اسکرین تک پہنچ گئی، یعنی کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے۔ وہ ہلکا سا اسکرال کرتا ہے اور پوری دنیا، پوری جو چیز وہ سرچ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ جب پرنٹ کے ذریعے محدود تھے تو بامشکل مہینوں میں ایک ہی بک جو ہے وہ پرنٹ ہو پاتی تھی، اور وہ بھی اتنی موٹی ہوتی تھی کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت ہی زیادہ ٹف جاب تھی۔ اور آج موبائل، آئی پیڈس، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس نے یہ جو کام ہے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم 1000 پیجز کی جو بک ہے وہ ایک محض چھوٹی سی چپ میں، پین ڈرائیو میں جو ہے وہ ایزیلی کیری کر کے پوری دنیا میں ہم اس کو کہیں پر بھی جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے لیے کوئی مشکل ٹاسک نہیں رہا۔ اسلام نے تعلیم اور مطالعہ کو اتنا فروغ دیا کہ قرآن کا پہلا لفظ جس سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشنا ہوئے وہ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اقرا کا درس دے کر اسلام نے بتا دیا کہ تعلیم اور مطالعہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ اسلام کی پہلی جنگ میں پکڑے گئے قیدیوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آفر دیا کہ اگر وہ کسی بھی ایک الٹریٹ پرسن کو ایجوکیٹ کر دیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تعلیم یافتہ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور الٹریٹ کا جاگنا بھی بے سود مانا جاتا ہے۔ جن کتابوں کا صرف ایک ہی نسخہ تھا، یا جو دنیا کی بھلا دی گئی زبانوں ہبرو، عبرانی وغیرہ وہ آج بے حد آسانی سے ہمیں انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں اور موجود ہیں۔ ارسطو، پلیٹو، وینسینگ، سوکریٹیز جیسے تھنکرز، فلاسفرز کی آئیڈیالوجی کو جاننا ہمارے لیے نیٹ کے تھرو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آج کے دور کی کاربن ڈیٹنگ نے مٹتی ہوئی عبارتوں کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہم کو ہر وہ عبارت میسر کرا دی ہے جسے ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں، اس کا کس طریقے سے یوٹیلائز کریں، پازیٹیو وے میں یا نیگیٹیو وے میں۔ قدیم دور میں جگہ جگہ اسکول، مدارس نہیں تھے، پڑھنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، پر آج کے جدید دور میں سینکڑوں میل دور کی یونیورسٹیز میں ہم گھر بیٹھے ایڈمیشنز لے سکتے ہیں، آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ سب نے دیکھا کووڈ کا جو برا فیز ہمارا نکلا ہے، اس میں بھی جو ہے بچوں کو جو ہے آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں، ابھی تک جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہیں۔ تو یہ نیٹ کا سوشل سائٹ کا بہت ہی بہترین جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم پڑھنا چاہیں یا جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ صرف ہم گوگل پر ٹائپ کر دیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ موجود ہو جائے گی۔ تو کچھ بھی چیز ہم سے اب دور نہیں ہے، کچھ بھی چیز مشکل نہیں ہے، صرف ہماری انگلیوں کے جو ہے وہ نیچے ساری چیزیں موجود ہیں۔ واٹس ایپ، ٹویٹر جیسی جدید ایپس کے تھرو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چند سیکنڈز میں اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا بننے سے اب تک کا یہ سب سے بہترین مطالعے کا دور ہے۔ اگر ہم اس کا پراپر یوٹیلائز کریں اور بہت اچھے سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین اپارچونٹی ہمیں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اب اگر اس وقت کا بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جو تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں،
اور اگر ہم اس کا پراپر یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہم کچھ بھی چیز گھر بیٹھے چند سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتی ہوں اور آپ سب کی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بولنے کے لیے آپ سب نے مجھے موقع دیا۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم ایک اور دلربا شخصیت کو اپنے سامنے بلانا چاہیں گے۔ ان کا نام ہے شہناز شازی صاحبہ، جو ایک معروف مصنفہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں۔ ملک میں اور بیرون ملک میں بہت سے اخبارات اور رسائل میں ان کے مضامین اور ان کی تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں۔ میں انہیں دعوت سخن دیتی ہوں، آواز دیتی ہوں کہ وہ اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہناز شازی ممبئی سے۔ میں ہادیہ ای میگزین کی مدیر اعلیٰ اور انتظامیہ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے میگزین کی رسم اجرا میں شرکت کا موقع دیا اور میری عزت افزائی فرمائی۔ میرا آج کا موضوع ہے جدید ٹیکنالوجی اور اردو۔ اس وسیع موضوع کو محدود وقت میں سمیٹنا گویا کوزے میں دریا کو بند کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس حوالے سے ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، پھر اس کی مزید شاخیں فیس بک، اسکائپ، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ، یہ سب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بحر ذخار ہیں، جن کی گہرائی، وسعت اور ہماگیری کو محض 5 منٹ میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ بہرحال اختصار سے کام لیتے ہوئے میں چند اہم نکات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ جدید ٹیکنالوجی میں اردو زبان کی موجودگی اردو داں طبقے کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے ہرگز کم نہیں، کیونکہ فطری سی بات ہے کہ انسان اپنا مطمع نظر، اپنے جذبات اور احساسات کو جس عمدگی اور خوبی کے ساتھ اپنی مادری زبان میں اظہار کر سکتا ہے، وہ کسی دوسری زبان میں پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ واضح رہے کہ اردو زبان صرف ایک زبان ہی نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب، ایک ثقافت کا نام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کرنی ہوگی کہ اردو کی بقا کا اظہار انحصار 4 چیزوں پر ہے: تخلیق، ترسیل، تحفظ اور بقا۔ تخلیق اور ترسیل کے بعد جدید ٹیکنالوجی نے اس کی بقا اور اس کے تحفظ دونوں کی ذمہ داری بخوبی اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں اردو کی موجودگی کا سب سے بڑا فائدہ علم حاصل کرنے والوں کو ہوا ہے۔ اس سے قبل استاد کی تلاش میں اور پھر استاد مل جانے کے بعد بہت وقت، پیسہ اور توانائی صرف کرنی پڑتی تھی۔ اب یہ تمام کام آپ گھر بیٹھے نہایت سہولت سے اپنے مناسب وقت میں نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ہے تو یقیناً اس کا سہرا جدید ٹیکنالوجی کے سر ہی جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اردو کتب پڑھنے کے شوقین جو حضرات ہیں، جو لوگ ہیں، اگر وہ اسے خرید کر پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اب جدید ٹیکنالوجی نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ کو وہاں پر جدید ٹیکنالوجی میں جب آپ جائیں گے، آپ کو بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گے۔ یہاں پر ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، انسائکلوپیڈیاز ہیں، آن لائن اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ویب سائٹس ہیں، بلاگرز ہیں۔ یہاں پر آپ اپنا شوق بخوبی پورا کر سکتے ہیں۔ ریختہ.com اس کی بہت بڑی مثال ہے، جنہوں نے پرانے اور نئے تمام شعراء کے تعارف اور ان کے کلام کو اپنی ویب سائٹ کی زینت بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل تمام دنیا کے شعراء اور ادباء کی تک آپ کی رسائی گھر بیٹھے ہوئے ممکن نہیں تھی اور یوں بھی ممکن نہیں تھی، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ تمام دنیا کا ادب جو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، آپ گھر بیٹھے سہولت سے اس پڑھ سکتے ہیں اور اپنے معلومات میں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ فی الوقت میرے پاس اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے،
لیکن یہ بات وثوق سے کہنے دیجئے کہ اردو زبان نے جدید ٹیکنالوجی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اردو کی تمام بڑی کتب، خواہ وہ اسلامی ہو، مذہبی ہو، ادبی ہو، وہ آپ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف ایک انگلی کی حرکت سے آپ کی دسترس میں آ جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ تمام اسلامی کتب ہمارے پاس جو ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، جو ترجمے ہیں، جو تفاسیر ہیں، آج وہ تمام کی تمام اگر محفوظ رکھی ہوئی ہیں تو وہ جدید ٹیکنالوجی نے نہایت عمدگی سے محفوظ کی ہوئی ہیں۔ محفوظ تو خیر پہلے بھی کی جاتی تھی، لیکن کاغذ ہوا کرتا تھا، ہارڈ کاپی میں کاغذ ہوا کرتا تھا جو بہت جلد خراب ہو جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا، اس میں کیڑا لگ جاتا تھا، لیکن اب اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں۔ بھلا ہو اردو سافٹ ویئر بنانے والوں کا، جنہوں نے ان پیج جیسی دیگر کئی سافٹ ویئرز بنائے، جن سے ہم لوگ جب شروع میں جدید ٹیکنالوجی سے روشناس ہوئے تو ہم لوگ رومن لکھا کرتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اردو کیسے لکھیں اور کیا کریں، لیکن بہت جلد جب ہم نے یہ انسٹال کیے، ان پیج انسٹال کیا اور اردو کی بورڈز جب سے وجود میں آئے ہیں، تب سے آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک پر اردو جدید ٹیکنالوجی میں اردو لکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لوگ جو بات رومن تو نہ سمجھ میں آتا ہے لکھا کیا ہے، اور جو لوگ لکھتے ہیں وہ بھی نہیں، اس میں الجھ جاتے ہیں، لیکن اردو جو ہے اب آپ بآسانی سے اس سے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے شعراء ادباء اپنی اپنی تخلیقات اسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر بیٹھے تمام دنیا تک چند سیکنڈ میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تخلیق کار اپنی کتاب چھپوانے کے خواہش مند ہیں، لیکن وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کی ہارڈ کاپی چھپوائیں، تو آج جدید ٹیکنالوجی نے ای بک کا ایک آپشن آپ کو دے دیا ہے، جیسے کہ ہمارا میگزین ہے، تو ای بک کے ذریعے آپ اپنی کتاب جدید ٹیکنالوجی میں چھاپ سکتے ہیں اور تمام لوگوں تک اپنی کتاب پہنچا بھی سکتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اور اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی کہ جو احباب اب تلک بھی رومن لکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اردو کی بورڈ انسٹال کریں، اپنے پیغامات واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر یا جہاں کہیں پر بھی وہ ہوں، اپنے پیغامات اردو پڑھنے والوں تک اردو میں پہنچائیے، اردو میں بات کیجیے، اردو بولیے، اردو سیکھیے، اردو سکھائیے، تاکہ اردو کی ترویج اور ترقی میں آپ کا بھی تھوڑا سا حصہ شامل ہو جائے۔ یاد رکھیے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ ہماری اس آج کی تقریبات کے لیے اور ہادیہ ای میگزین کو مبارکباد دینے کے لیے ہمارے قوس قزح ادبی فورم کے ایک سینئر ممبر جناب احمد علی برقی صاحب نے اپنے منظوم تاثرات پیش کیے ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ احمد علی برقی، دہلی سے۔ ہو رہی ہے آج اجرا ہادیہ ای میگزین، ہو رہی ہے آج اجرا ہادیہ ای میگزین، کرتی ہے ہموار جو فکری تناظر کی زمین، کرتی ہے ہموار جو فکری تناظر کی زمین، رونمائی کی مبارکباد دیتا ہوں اسے، اس کے دنیائے ادب میں ہوں ہزاروں شائقین، رونمائی کی مبارکباد دیتا ہوں اسے، اس کے دنیائے ادب میں ہوں ہزاروں شائقین، طبقہ نسواں کی بیداری ہے اس کا ایک مشن، طبقہ نسواں کی بیداری ہے اس کا ایک مشن، اس کے مندرجات سے محظوظ ہیں سب ناظرین، اس کے مندرجات سے محظوظ ہوں سب ناظرین، اقتضائے وقت ہے ایسے رسالوں کی ہمیں، اقتضائے وقت ہے ایسے رسالوں کی ہمیں،
ہے یہ ایک بیدار یہ نسواں کی کاوش بہترین، ہے یہ ایک بیدار یہ نسواں کی کاوش بہترین، قدر داں ہے کاوشوں کا ایسی برقی آزمی، قدر داں ہے کاوشوں کا ایسی برقی آزمی، اپنی تہذیب و ثقافت کی ہو جو برقی امین، اپنی تہذیب و ثقافت کی ہو جو برقی امین۔ ہو رہی ہے آج اجرا ہادیہ ای میگزین، کرتی ہے ہموار جو فکری تناظر کی زمین۔ میری طرف سے تمام انتظامیہ کو اس ای میگزین کی رسم اجرا کے موقع پر بہت بہت مبارکباد، اور میری طرف سے بے شمار نیک خواہشات آپ سب لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے اس وقت بہت ہی معروف، معتبر اور قابل شخصیت محترمہ ڈاکٹر شہناز بیگم صاحبہ دربھنگہ بہار سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں انہیں نہایت ادب سے ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کو پیش کریں۔ محترم امیر جماعت محترم مولانا رضی الاسلام صاحب ندوی، محترمہ رحمت النساء صاحبہ، محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ، ہادیہ کی ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر اور اس کی ایڈوائزری کونسل اور ایڈیٹوریل بورڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہادیہ ای میگزین کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ساتھ ہی یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے جو اس دور میں ہماری ویمنس ونگ جماعت اسلامی ہند کرنے جا رہی ہے۔ میں نے اس ای میگزین کا کانسیپٹ پیپر دیکھا اور میرے خیال میں یہ ایک ای میگزین کے لیے کافی ہے، مناسب ہے۔ سارے ٹاپکس اس میں انکلوڈ ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے ایک آف لائن میگزین میں گنجائش ہے، اس طرح اس میں بھی گنجائشیں ہیں۔ آج کی ضروریات زندگی سے لے کر کیریئر اورینٹیشن اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تحقیقی مقالے، تجزیہ کتب، ریسرچ بیسڈ اینڈ رزلٹ اورینٹڈ جائزہ وغیرہ اس میں ڈالے جائیں گے، تو یہ اپنے آپ میں ایک ای بک سے کم نہیں۔ اس طرح ہر مہینہ کافی مٹیریل فراہم ہو جائیں گے۔ اس میں مجھے لگتا ہے، جیسا کہ میرا ایک مشورہ بھی ہے، کہ فوز و فلاح کا جو پیج ہے یا پھر اور کسی مناسب پیج پر ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز یعنی صحابیات کی شخصیت کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ایز اے رول ماڈل ان کو پیش کرنا ہے۔ اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ نئی نسل کے ذہن میں رول ماڈل کا تصور ایک عام بات ہے، اور وہ کسی نہ کسی کو رول ماڈل کی حیثیت سے اپنا آئیڈیل ماننے لگتے ہیں۔ عام طور سے یہ تو کوئی ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، کنٹمپریری ایکٹیوسٹ، یا پھر کوئی لیڈر، یا پھر کوئی ایکٹر، ایکٹریسز، رائٹرز وغیرہ، تو ان لوگوں کو بچے رول ماڈل کی حیثیت بنا لیتے ہیں۔ اور اس ضمن میں میرا یہ کہنا تھا کہ رول ماڈل کی صورت میں ہم صحابیات کی سیرت کو نمایاں انداز میں پیش کر کے انہیں انٹرسٹنگ انداز سے اس دور اپنے اس دور کے تناظر میں انہیں پیش کریں، اور یہ لیسن دینے کی کوشش کریں اپنے بچوں کو کہ یہ انہی کو آئیڈیل وہ بنائیں، ان کی کردار و شخصیت سے اعلیٰ ترین گنجائش ہے کہ وہ اپنی لائف کے لیے ماڈل ضرور انہیں مل جائیں گی۔ دنیا ایک عجیب کشمکش کے دوراہے پر کھڑی ہے آج، خصوصاً نوجوان نسل، جس کو زندگی کے کرائسس نے نگیٹو اثرات میں
ڈال دیا ہے۔ ابھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے درمیان انقلابی خواتین کی ایک گروہ میدان عمل میں اپنے آپ کو اس طرح شامل کریں کہ اس امت کی رہنمائی ہو سکے، اسپیشلی اس کی نوجوان نسل جس کو ابھی متعین راہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو ہماری نوجوان نسل اپنی منزل طے کر کے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں، اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ تیار کرنا ہے۔ یہ ٹوٹتا ہوا سماج، یہ ٹوٹتے لوگ، یہ ٹوٹتا بکھرتا گھر، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، اور ان سب سے تنگ آ کر ڈپریشن میں چلے جانے کا مرحلہ، جینے کا حوصلہ ہی ختم ہو جانا، ایسی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور جو حالیہ واقعہ احمد آباد کی عائشہ کے ساتھ ہوا، یہ ایک المیہ سے کم نہیں۔ کاش کہ اس بچی کو ہدایت مل جاتی، کاش کہ اس بچی کو راستہ مل جاتا، کاش کہ اس کے سارے آپشنز جو تھے اس کے سامنے، بہت سے آپشنز تھے اس کے سامنے، ایسا نہیں تھا کہ اس کے سامنے کا راستہ جو ہے وہ وہیں پر اینڈ ہو گیا، لیکن اس نے ان راستوں کو نہ چن کر اپنی زندگی ہی کو ضائع کر دیا۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ٹریجڈی ہے، اور ہم آئندہ اس طرح کے واقعات رونما ہی نہ ہوں، ان کی کوششیں ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی ضرورت ہے کہ تقریر اور تحریر اور عمل کے جذبے کو بیک وقت فور فرنٹ میں لانے کی، اور انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو اصل موٹیویشن لوگوں کو تبھی مل سکے گا جب ہم خود اپنے آپ کو میدان عمل میں شامل کر لیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود پر دھیان دیں، اپنی اصلاح و تربیت میں لگیں، کیونکہ جہاں تک ہمیں معلومات ہو جاتی ہے اس کو صرف دوسروں تک پہنچانا ہی ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اوپر اس کو عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو میننگ فل بنانے کے بعد ہی ہم دوسروں کی زندگی کو میننگ فل بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح، اپنے سے قریب ترین لوگوں کی اصلاح، اور اسی طرح سے یہ سرکل بڑھتا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا یہ فیصلہ بھی قابل ستائش ہے کہ ملک بھر میں کاؤنسلنگ سینٹرز کا قیام عمل میں لائیں، اور مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں فریقوں کے درمیان پری میرج کاؤنسلنگ اور شادی کے بعد کی کاؤنسلنگ انتہائی ضروری ہے۔ ویسے تو یہ کاؤنسلنگ کا دور چلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ انسانی کمزوری کسی ایک فریق میں کبھی نہ کبھی درآمد ہو ہی جاتی ہے، اور اس کمزوری کے تحت ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اپنے گھر اور خاندان کے ماحول کو درست رکھیں، ریلیکسڈ رکھیں، ٹینشن فری رکھیں، اور اس میں خوشگواری پھیلائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے پریکٹیکلی جو کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں گے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوگا کہ لوگ جن کو مسائل درپیش ہیں وہ ان کاؤنسلرز سے رجوع کریں گے، ان کے سامنے اپنی باتیں پیش کریں گے، اور پھر ان سے مشورے طلب کر سکتے ہیں، یا اگر آخری صورت آ گئی ہے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی سہل انداز میں ان کے مسائل یا تو سالو ہوں، یا پھر سالو نہ ہونے کی صورت میں جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقہ کار کو اپنا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پھر سے ایک رینیول اس کے اندر لائیں۔ تو ہادیہ، مجھے امید ہے کہ اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے جو ان ضروریات جو ہیں ہماری، ان کو سب کو ایڈریس کرے گا یہ میگزین، اور اس میگزین کے ذریعہ سے ہم ایٹ لیسٹ اپنی جو ریڈرز ہیں ان کے سامنے ایک سیریسلی
کچھ مقصدی نقطۂ نظر لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو اپنے پلاننگ کرنے میں آسانی ہو اور دنیا میں خوشیاں پھیلانے میں بھی آسانی ملے۔ ان سبھی باتوں کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ہماری گفتگو کو سنا، اور انہی چند باتوں کے ساتھ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے سامنے ایک اور اہم بزرگ شخصیت محترمہ جاویدہ بیگم ورنگلی صاحبہ سے جو ہمارے درمیان موجود ہیں، نہایت بزرگ شخصیت، میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر جماعت، معزز مہمانان خصوصی و ذمہ داران جماعت، سامعین محترم، میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے موقع عنایت فرمایا ہے کہ بہت دنوں سے جو سوال دل میں پیدا ہو کر پریشان کر رہا تھا اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اس بات کے پیش نظر ہی میں نے اپنی تقریر کے لیے عنوان اسلامی تہذیب کی ترجمانی منتخب کی ہوں۔ یہ ہمارے تیزی سے بدلتے ہوئے رنگ ڈھنگ، طور طریقے، طرز زندگی دیکھ کر یہ سوال دل میں پیدا ہو کر پریشان کر رہا تھا کہ یہ تبدیلی معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ تبدیلی تو خطرے کا الارم ہے، یہ تبدیلی تو ذہنی غلامی کا پتہ دیتی ہے، یہ تبدیلی تو احساس کمتری کا پتہ دیتی ہے، یہ تبدیلی اس بات کا اظہار ہے کہ ہم کو اپنی طرز معاشرت، طرز زندگی میں خامیاں ہی خامیاں نظر آ رہی ہیں، دوسروں کی تہذیب میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی۔ یہ تبدیلی تو فکر کی تبدیلی کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ جب تک انسان کی فکر میں تبدیلی نہ آئے اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انسان کا ہر عمل اس کے فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں افکار کی مادی شکلیں ہوتی ہیں۔ جملہ مصنوعات ان افکار و خیالات کی ترجمانی و عکاسی کرتی ہیں جو ان کے بنانے والے، استعمال کرنے والوں کے دل و دماغ پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی تہذیب کا نمائندہ ہوتا ہے، بغیر کسی تعارف کے بتایا جا سکتا ہے وہ کس تہذیب کا نمائندہ ہے۔ یہ ہمارے بدلتے ہیں رنگ ڈھنگ، طور طریقے، انداز زندگی سے بحیثیت مسلمان ہمارا تعارف نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر تہذیب کی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر تہذیب قائم ہوتی ہے۔ تہذیب کا تعلق ایک خاص فکر سے ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب ایک خاص فکر پر قائم ہی ہے کہ اس کرۂ ارضی میں انسان کی حیثیت دیگر موجودات کی طرح نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے خدا کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس طرح اس کے نصب العین نے قرار پایا ہے کہ وہ اپنے بھیجے جانے والے مالک و آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد رضا الہی ٹھہرا۔ خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خدا کی صحیح معرفت حاصل کرے، اس کے بعد وہ اپنے اختیارات کو احکام خداوندی کے تابع کر دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان طریقوں کو معلوم کرے جس سے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے وہ خدا کی خوشنودی کے ثمرات اور ناراضگی کے نتائج سے پوری طرح واقفیت حاصل کرے۔ اسلامی زندگی کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کامیابی کا حصول اس کے نزدیک موجودہ زندگی میں انسان کے صحیح عمل پر موقوف ہے۔ یہ تہذیب انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے، اپنی آزادی و خود مختاری کو شریعت الہی کا پابند بنا دے۔ ایک وسیع نظام ہے۔ اس طرح اسلامی تہذیب دین اور دنیا دونوں کی جامع ہے، جو انسان کے افکار و خیالات، اس کے شخصی کردار و اخلاق، اس کے انفرادی عمل، اس کے خانگی معاملات، اس کی معاشرت، اس کے تمدن، اس کی سیاست سب پہ حاوی ہے۔ اور تمام معاملات میں جو طریقے قوانین خدا نے مقرر کیے ہیں ان کے مجموعے کا نام دین اسلام، یہ تہذیب اسلامی ہے۔ یہ تہذیب کوئی قومی، ملکی یا نسلی تہذیب نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں انسانی تہذیب ہے۔ یہ انسان کو بحیثیت انسان مخاطب کرتی ہے اور ہر اس شخص کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے جو توحید، رسالت،
یوم آخر پر ایمان لائے۔ اس طرح تہذیب ایسی قومیت بناتی ہے جس میں بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، ہر شخص داخل ہو سکتا ہے۔ دنیائی نقطہ نظر سے ایک تہذیب ایک صحیح اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتی ہے، ایک صالح پاکیزہ سوسائٹی کو وجود میں لانا چاہتی ہے۔ آج امت مسلمہ کو زندہ رہنے کے لیے جس قدر ضرورت ہوا، پانی اور غذا کی ہے، اتنی ہی ضرورت اس کے فکر کی اصلاح، اسلامی تمدن کے ظہور میں آنے، اپنے تہذیب کے وجود کا ثبوت دینے کی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر طرز عمل اسلامی تہذیب کی ترجمانی کرنے والا ہو۔ آپ اپنی تہذیب کا تعارف بن جائیں، ہم کو دیکھ کر، ہم سے مل کر، ہم سے روابط قائم کر کر لوگ سمجھ جائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اسلامی تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ بننا ہوگا۔ ہمارا ہر عمل پکار اٹھے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اب اپنے پروگرام کو بہت تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے ہماری ہادیہ ای میگزین کی ایڈیٹر اور بہت ساری صلاحیتوں کی مالک مبشرہ فردوس صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی گفتگو کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ہی ہادیہ ای میگزین کا اجرا جو ہے، اس اجرا کے موقع پر جو ٹاپک میرے ذمے کیا گیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا پر تعمیری سرگرمیاں، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز آن سوشل میڈیا۔ تو سوشل میڈیا پر جو تعمیری سرگرمیوں کی ہم بات کریں تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہماری ناگزیر ضرورت بن کر ابھرا ہے، اور اسے جلد یا بدیر ہم تمامی کو قبول کر لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور ہماری جو جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف مائل ہے اور وہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی ورلڈ کے زیڈ جنریشن کی، جس زیڈ جنریشن کو جس میں 1990 سے 2010 تک کی جنریشن آتی ہے، تو وہ زیڈ جنریشن جو ہے وہ جنریشن سوشل میڈیا کے بغیر آج کل زندگی نہیں گزارتی، وہ تمام ہی موجود ہیں۔ اور وائی کی جنریشن کو ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے زمانے اور حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا، تو وہ بھی سوشل میڈیا پر ہمیں موجود نظر آتے ہیں۔ اور وائی جنریشن بھی جو ہے، ایکس جنریشن بھی جو زیادہ ایج کے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پر آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے زندگی کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں جب باشعور لوگ آتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو اس میں انجام دے۔ ظاہر ہے ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیڈ جنریشن کی رہنمائی کیسے ہو۔ سوشل میڈیا پر اگر ہم کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں جتنے اس کے ایپس اور جتنے سائٹس ہیں، سوشل میڈیا سائٹس ہیں، جو واٹس ایپ ہیں اور فیس بک ہے، اور اسی طرح سے ٹویٹر ہے، اور انسٹاگرام ہے، چیٹ آن ہے، اور دوسرے بہت ساری ایسی ایپس ہیں جن ایپس کے اوپر سوشل سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو انسان اپنی فطرت کے مطابق انسان نے یہاں بھی گروہ بنا لیا ہے۔ ہم مزاج لوگ جو ہیں اس پہ جڑ جاتے ہیں، سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، بہت بڑے کینوس پہ لکھنے کی جو عادت ہے اس عادت کے سے مانوس لوگ جو ہیں وہ فیس بک پر چلے آتے ہیں۔ کورا، جس کو میں بھول گئی ہوں، کورا بھی ایک ایسا سائٹ ہے جہاں انٹلیکچوئلز ڈسکشن کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ زیڈ جنریشن وائی جنریشن دونوں کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی جو ہے جب تمام کمیونٹی ایک جو ہے اس مزاج کی وہاں جمع ہو گئی ہے، تو اس طرح سے گویا کہ ہر ایک نے اپنے ہم مزاج کا احاطہ بنا لیا ہے۔ اب جو لوگ سوشل میڈیا کو آج تک قبول نہیں کر پائے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں نہیں آنا چاہیے، ترسیل کے اس ذریعے کو استعمال کرنے میں آج بھی انہیں قباحت ہے، تو وہ یہ سوچیں کہ ہماری جو جنریشن وہاں شفٹ ہو رہی ہے، جیسے اگر میں صرف کورا کی بات کروں تو وہاں آئی ٹی ورلڈ کے جتنے اسٹوڈنٹس وہاں جا رہے ہیں تو ان کے جو مینٹر ہیں آہستہ آہستہ وہ خود بخود ان کے جو مینٹرز ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں، جو ان کے چیزوں کو انٹلیکچوئل مانتے ہیں، جو جنریشن ہے ہماری زیڈ جنریشن، اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہوتے ہوئے ان کے نزدیک جو ہے ہولیر دین داؤ والی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم ہی افضل ہیں والی کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ وائی جنریشن زیڈ کو قبول کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے پاس ایک ہماری جو جنریشن ہے ان کو مینٹلی جو ہے مینٹر ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور ان کو فالو کرنے لگتی ہے۔ پھر آپ کے پاس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمارے جنریشن ہے وہ الحاد کی طرف جا رہی ہیں،
ہیں جو مطلب کمیونزم کو پسند کر رہی ہیں، اور پھر یہ کہ اسلام کے تعلق سے ان کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنی جنریشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے خود جب سامنے نہیں آئیں گے تو لامحالہ وہ کسی اور کو اپنا مینٹر تسلیم کر لیں گے. اور یہی سب ہو رہا ہے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر ایک جنریشن گیپ کریٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم اپڈیٹ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے اپڈیٹ ہونے کا مسئلہ یوں ہے کہ جب کوئی انسان کم عمری میں اپڈیٹ ہوتا ہے، زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، تو اس کی جذب و قبول کی وہ صلاحیت جو ہے وہ جنریشن کے نزدیک بھی اسے قبولیت مل جاتی ہے. اور جو انسان بہت کم عمری کے باوجود بھی اپڈیٹ نہیں رہتا ہے تو گویا کہ وہ آج ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے، وہ گویا کہ بالکل اپڈیٹ نہیں ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے. مثال موجود ہے، جو یورپی ممالک ہے وہاں پر یہ جو میٹر آج ہمارے پاس کلیش بن رہا ہے یہ 30-40 سال پہلے ان کے پاس بن چکا ہے اور وہ اس سے نکل آئے ہیں. کون نکلے ہیں؟ جنریشن نہیں نکلی، بلکہ جو وائی جنریشن ہے اس نے زیڈ کو قبول کر لیا اور اسی کے ساتھ وہ چلے آئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپڈیٹ ہونے کی صورت میں ایک 85 سال کے فرد کو بھی لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور یہ اسی بات کو ہم کو جلد بدر قبول کرنا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے نظریات جو ہیں ان کے ساتھ رہیں، ظاہر ہے ہم اپنے ایمان کو فوقیت دیتے ہیں اور ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت بھی ہمارا مطمع نظر ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تعمیری سرگرمیوں کے ساتھ میدان عمل میں اتر آئیں. میدان عمل سے مراد میری یہاں پر سوشل میڈیا کا، سوشل سائٹس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے. اس میدان عمل میں اتر آئیں. زمانے کے ساتھ میدان بھی تبدیل ہوتے ہیں اور یہ بھی تبدیل ہو چکا ہے، اسے ہم قبول کر لیں. میری خاص طور سے ان خواتین اور ان بچیوں سے جن کے ذہن میں آج بھی یہ بات بیٹھی ہوئی کہ سوشل میڈیا ایک غلط جگہ ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، تو وہ اچھا ماحول بنائیں وہاں پر، کیونکہ غلط جگہ ہے. وہاں پر آپ کو دوسروں کو بچانے کے لیے جانا ہے، آپ کو اپنی تعمیری سرگرمیوں کے لیے جانا چاہیے، آپ کو اپنی تعمیری سرگرمیوں کے ساتھ وہاں پر اسٹینڈ ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ جو لوگ ہم لوگ رات دن سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر سوشل بلنگ بھی ہوتی ہے اور بچیوں کے ساتھ نارویہ سلوک بھی ہوتا ہے، تو ہمیں زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے اس کو سمجھنے کی قوت ہمیں پیدا کرنی ہوگی. ہمیں اس کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنا رویہ اختیار کریں، وقار کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہم رہیں، ہماری اپنی سرگرمیاں بہت سطحی قسم کی نہ ہوں. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری بچیاں ہیں جو صرف اپنی تصویریں لگا کر ہی اوپینین لینے والا ایک مزاج چل پڑا ہے، تو اس کو ہم بہت ساری اکیڈمیا میں تبدیل کر سکتے ہیں. اکیڈمیا میں تبدیل کرنے کے لیے اور بہت مطلب جنریشن کے مطابق جو ہے مواد دینے کے لیے ہماری سرگرمیاں بہت میٹر کرتی ہیں کہ ہم کس طرح کا کنٹینٹ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ نظریاتی جنگ ہے، ہر اور کوئی بھی اس نظریاتی جنگ سے یا پھر اس نظریاتی میدان سے خالی نہیں ہے. ہر انسان کر رہا ہے وہ کوششیں اور اس لیول کے انیشیٹیوز لے رہا ہے. تو ہادیہ بھی ایک ایسی ہی کوشش میں سے ہیں کہ ہماری جنریشن کو ہیلدی ایکٹیویٹیز ملے، ان تک جو ہے وہ سارٹیڈ مواد جو کہ ہمیں ہماری اپنی دونوں دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے اہم ہے وہ ان تک پہنچے. اسی کوشش کے تحت اور خواتین کے ذریعے سے خواتین کے مسائل جو بھی ہو رہے ہیں اس پر خواتین ہی کی صفوں سے آواز اٹھے، خواتین ہی اپنے بچیاں، لڑکیاں اور خواتین جو ہیں وہ اپنے ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھیں، ان کے پاس ایک کینوس ہو جس پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہوں. ان میں ایک مقصد یہ بھی رکھا گیا ہے کہ صلاحیتوں کو جلا بخشیں. وہ بچیاں جو بہت اچھی صلاحیتیں رکھتی ہیں، جیسے وائس اوور آرٹسٹ کو کے طور پر ہم نے جب ہادیہ کے لیے ڈھونڈا تو ہمیں بہت بڑی ٹیم مل گئی کہ ہاں یہ کر سکتی ہیں. ان کے دل میں کہیں خواہش تھی. ہر فرد کو اپنے مزاج کے ساتھ بڑھنے کا موقع آج بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے زمانے کو گالی نہ دو، اللہ زمانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس نوعیت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، آپ کو جس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، اس صلاحیت کے ضم ہونے کے لیے کائنات میں اور اس سسٹم میں بہت بڑی جگہ رکھی ہے. زمانہ اللہ تعالیٰ خود اسی لیے ہے کہ اس نے ہر فرد کی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور اس کے لیے میدان کے لیے اللہ نے جگہ رکھی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے اور ہم اس تک نہیں پہنچتے. جستجو ہو تو کیا نہیں ملتا. تو سوشل میڈیا کا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ تعمیری سرگرمیوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور تخریب کی سرگرمیوں کی جہاں تک اب بات کریں تو تخریب دراصل انسانی طبیعت پر راس نہیں آتی ہے. زیادہ دن تک انسان نہیں چل سکتا. اگر تخریب کے ساتھ اگر وہ چلنا بھی چاہے تو وہ دراصل سائیکالوجی کی زبان میں ایک مریض بن جاتا ہے. اور تعمیر کی زبان، تعمیر انسانی طبیعت پہ راس ہے،
فطرت کا عین تقاضا ہے، تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں کے لیے ایک اپنے اوپن مائنڈ ہو کر جو ہے اپنی بچیوں کے لیے اس جنریشن گیپ کو فلفل کرنے کے لیے مائیں اپنے گھروں کی ایکٹیویٹ ہو جائیں، وہ جو ہیں اپڈیٹ ہو جائیں، اور پھر جو بچیاں ہیں وہ تعاون کریں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے گھر کے وہ افراد جو ہیں ہماری سوشل میڈیا کی تعمیری سرگرمیوں کو سپورٹ کرنے لگیں، جیسا کہ مجھے بہت ساری بچیوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب کسی بیٹی کی پوسٹ پر اس کے والد آ کر کہتے ہیں کہ بہت عمدہ، بہت اچھا لکھا، تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارے والدین بھی ایسے ہوتے۔ اب اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، سم اپ کرنے کے لیے، اختتامی تقریر کے لیے میں محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بہت ہی پرمسرت موقع ہے جس پر ہم سب شریک ہیں، ہادیہ ای میگزین کی لانچنگ کا۔ اس پروگرام میں شریک محترم امیر جماعت اسلامی ہند محترم مولانا محمد رضی الاسلام ندوی صاحب، اور گیسٹ اسپیکرز لتا حیا صاحبہ، ایلا مشرا صاحبہ، زینت اختر صاحبہ، جاویدہ ورنگلی صاحبہ، ڈاکٹر شہناز بیگم صاحبہ۔ آپ تمام کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور اس پروگرام کو دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، محض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اسی کی مدد اور اسی کی تائید حاصل رہی۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا کہ ہم اس ای میگزین کو ہم لانچ کر سکے، اور ساتھ ہی ہماری پوری ٹیم، ادارتی بورڈ کی، اور خاص طور سے محترمہ ایڈیٹر صاحبہ، سب ایڈیٹر صاحبہ، سبھی کی کوششیں، ٹیم ورک کی وجہ سے ہم لوگ یہ کام کو انجام دے پائے، الحمدللہ۔ یہ ہادیہ ای میگزین تو الحمدللہ لانچ ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم خواتین کے ذریعے خواتین میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے خواتین کا جو رول متوقع ہے اس سماج میں، اس معاشرے میں، ہم اس رول سے خواتین کو آگاہ کریں۔ اکثر ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے سلسلے میں بہت ہی افراط اور تفریط کا جو ہے شکار ہوتے رہے ہیں، تو یہاں اس حالات میں ہمیں خواتین کا وہ مثبت رول اور اس مثبت پہلو کو جو ہے ہم ابھارنا چاہتے ہیں اس میگزین کے ذریعے سے، کہ جس کے ذریعے سے خواتین ایک تعمیری کام کر سکیں، ایک تعاون کے اندر ان کے اندر کیفیت پیدا ہو، اور ایک توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان صلاحیتوں کا اچھا استعمال ہو۔ ماشاءاللہ خواتین میں بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس میگزین کا کام کرتے رہے تو یہ بات ہمارے سامنے اجاگر ہوتی رہی کہ خواتین میں بے انتہا صلاحیتیں موجود ہیں، بس ان صلاحیتوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے، ان صلاحیتوں کو ریفریش اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان خواتین کے ذریعے سے بہت اچھا جو ہے ہم کام انجام دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس خواتین کے اس رول کو ہمیں سامنے لانا ہوگا جو تعمیری رول ہے، جو تعاون والا رول ہے، جو توازن والا رول ہے، ہم کو اس کو سامنے لانے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ہم نہ ہی جو ہے افراط کا شکار ہو جائیں، نہ ہی تفریط کا شکار ہو جائیں، بلکہ ایک متوازن زندگی ہماری ہو، اور ہمارے ذریعے سے ہمارے سماج کو، ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے خاندان کو، سبھی کے لیے ایک بہترین فضا تیار ہو، ایک بہترین ماحول ہم دے سکیں۔ اس کی ہم سب کو کوشش کرنا ہے، اور اس میگزین میں خاص طور سے ان چیزوں کو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھا کہ یعنی اگر ہمیں یہاں یعنی اس زمین پر، یہاں جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس ڈیجیٹل ایرا سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہاں پر یہ زمانے کی ہونے والی تبدیلیوں کو ہم لوگ سامنے رکھیں اور اس سے ہم آہنگ ہوں۔ یہاں ہم اپنی بات کو اس اسٹیج پر یا اس جگہ جا کر ہم کہیں جو آج رائج الوقت ہے، جو زمانے میں جاری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ ہادیہ ای میگزین اسٹارٹ کیا ہے، تاکہ ہماری وہاں جو
بہنیں ہیں، ہماری جو وہاں خواتین ہیں، تو وہاں ان سب چیزوں کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اس ویب پر مثبت پہلو بھی ہے، اس ویب پر مثبت چیزیں بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں اور خراب چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو ہم لیتے ہیں، اور یعنی جو خرابیاں ہیں اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس میگزین کو ہم نے، ای میگزین کو جو لانچ کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم زمانے سے ہم آہنگ ہو کر اپنی بات کو ہم وہاں بھی رکھیں جہاں پر آج ہماری نوجوان نسل ہے۔ نوجوان نسل اس ڈیجیٹل ایرا میں جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل وہاں سے بھی مثبت پہلوؤں کو لے، پازیٹیو وے میں جو ہے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میگزین ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے۔ اس میں اصلاحی مضامین بھی ہوں گے، اس میں جو ہے ہماری نئی نسل کی پرورش، ان کے لیے پیرنٹنگ کے جو اصول ہونے چاہیے اس کو ہم نے اس میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمارے جسمانی اور نفسیاتی، ہمارے فزیکل اور ہماری سائیکولوجیکل اور مینٹل جو ہیلتھ ہے، تو وہ آج بہت ساری خرابیوں کا جو شکار ہو رہی ہے حالات اور ماحول کی وجہ سے۔ تو اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس جانب بھی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اس جانب میں رہنمائی کر سکیں۔ پھر اسی طرح سے سیاسی منظرنامے میں بھی جو باتیں چل رہی ہیں، سیاست میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس سے بھی خواتین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر ہماری خواتین کی نظر ہو، اور وہ بھی جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، اور اس میں بھی اپنی جو رائے رکھتی ہیں، اپنا جو موقف رکھتی ہیں، اس موقف کو یہاں ظاہر کریں۔ اور اسی طرح سے آن لائن روزگار کے جو ذرائع ہیں، اور اسی طرح سے آن لائن تعلیم کے جو ذرائع ہیں، اس کو بھی ہم نے یہاں رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اس کا ایک اچھا اور بہتر استعمال ہم کر سکیں۔ تو آپ تمام خواتین سے، ناظرین سے، سامعین سے اور قارئین سے میری گزارش ہے کہ اس میگزین کو آپ خود بھی دیکھیں، پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے چاہنے والوں میں اس میگزین کو پہنچائیں، اور اس میگزین کو اور بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کریں، ہمارا تعاون کریں۔ آپ کے مشورے، آپ کے تجاویز کا خیر مقدم رہے گا، اور ہم اس کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس میگزین میں ہم نے مضامین کا پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے، وائس اوور بھی ہم نے رکھا ہے، تاکہ خواتین کام کرتے ہوئے بھی جو ہے اپنے اس مضمون کو سن سکتی ہیں، وہ یعنی لگا دیں اور وائس کے ذریعے سے سن بھی سکتی ہیں، اپنے وقت کا، اپنے کاموں کے درمیان میں بھی جو ان کو سماعت فرما سکتی ہیں۔ اس کی بھی پوری کوشش کی گئی ہے۔ آپ تمام قارئین کی جو ہے ہمیں رائے کا انتظار رہے گا، اور ہم اس کو انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر بنانے کی جانب ہم پیش قدمی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوشش ہم نے کی ہے اس کو اور خوب پھیلائے، ترقی دے، اور اس کا ایک مثبت اثر ہمارے سماج پر پڑے، اور اس کے ذریعے سے ہم خواتین کی زندگیاں صحیح راستے کی طرف آئیں، اور مثبت پہلو ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نمایاں ہوں، اجاگر ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔